ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب مل جاتے ہیں اللہ کے اعتبار کے نتیجے اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جو باقی سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ سب سے طاقتور ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ اعتبار ہے شارع کا اعتبار اتنا طاقتور ہوا کرتا ہے یہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کو چند امور براءت عقلیہ کے جاری کرنے سے پہلے ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو براءت عقلیہ اقل و اکثر ارتباطی باب اجزاء میں جاری کرنے کے لیے چند متعدد اشکالات ہیں۔ پہلے تو ان اشکالات کا جواب دینا پڑے گا، اور اس سے بھی پہلے آپ کو چند امور ملاحظہ کرنا پڑیں گے کہ براءت عقلیہ میں یہ امور کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک امر یہی ہے کہ امور مرکبات میں سے کبھی مرکبات حقیقیہ ہوا کرتا۔ اچھا، مرکبات حقیقیہ میں بھی یہ جو بلڈنگ بنتی ہے جس میں اینٹ، گارا، لوہا، سیمنٹ اور شیشہ اور لکڑی اور مختلف چیزیں لگائے، یہ بھی در حقیقت مرکب حقیقی نہیں ہے، ہم مجازاً اس کو مرکب کہتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے کہ مرکب حقیقی میں ایک دوسرے کے ساتھ اجزاء بالکل مکس ہو جانا چاہیے۔ اینٹ جو ہے لوہے میں داخل ہو جائے ایسا تو نہیں ہے، اینٹ اپنی جگہ پر اینٹ رہتی ہے، لوہا اس کے برابر میں لگتا ہے، اس لیے یہ حقیقی مرکب نہیں ہے۔ حقیقی مرکب کیا؟ جب پانی کے اندر آپ شربت ڈالتے ہیں، روح افزا ڈالتے ہیں، تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اجزاء مل جایا کرتے۔ بلکہ کسی نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جب ملتا ہے تو اس کے ملاپ سے پانی بنا کرتا ہے، H2O کے ذریعے سے پانی بنتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے ملنے کے نتیجے پانی بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں مرکب حقیقی ہے۔ سمجھ کو مرکب حقیقی کیا ہوا کہ جو دو چیزوں کے ملنے سے تیسری چیز وجود میں آیا، اصل تو مرکب وہ ہے۔ دو گیس ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے کے نتیجے پانی وجود میں آتا ہے، تیسری جو اصل مرکب وہ ہے۔ باقی بلڈنگ جو بنتی ہے اس میں اینٹ و گارا و سیمنٹ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، وہ کوئی مکس نہیں ہو جاتے اندر کہ مرکب مانا جائے۔ یہ ہم اعتبار کرتے کہ مرکب ہو گئی، اس کو اعتبار عرفی کہتے ہیں کہ عرف نے اس کو اعتبار کیا کہ ایک مرکب بن گیا ہے بلڈنگ۔ اس کے اندر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مرکب نہیں ہے بھی، کیونکہ کوئی چیز اینٹ و گارا و سیمنٹ و لوہا ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو کر کوئی ایک نئی چیز بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ اینٹ اپنی جگہ پر اینٹ رہتی، رکھی ہوئی ہے وہیں پر، لوہا اپنی جگہ پر لوہا رہتا، اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور پھر جو ہے مل کر کے جب بلڈنگ بنتی ہے تو اعتبار عرف کرتا ہے کہ یہ جو ہے مرکب بن گیا بلڈنگ، لیکن حقیقت میں یہ مرکب نہیں ہے، یہ مجازاً کہتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے۔ یہاں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ پڑتی ہے سمندروں پر تو بھاپ اڑ کر کے نیچے اوپر جاتی ہے، اور وہ وہاں جا کر کے یہ ملتے ہیں، اور اس کے بعد بخارات آپس میں مل کر کے بادل بن کر کے بارش برستی ہے، وہی پانی جو نیچے سے بخارات بن کے گیا ہے، ہاں مل کر کے جو ہے اس طرح جو ہے پانی بن کر کے آتا ہے۔ ہاں لیکن وہ تو اللہ کا حکم چلتا ہے نا، وہ تو ہمارا حکم نہیں چلے گا، وہ اللہ کا حکم چلتا ہے کہ کب اس کو پانی بنانا ہے، کب پانی نہیں بنانا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ چاہے تو بغیر بادل کے بھی پانی بارش کر سکتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز خالی نہیں۔ بقول ڈھکو صاحب کے کہ اگر اللہ چاہے تو مچھر سے بھی سارے کام کروا سکتا ہے، اللہ چاہے تو چونٹی سے بھی سارے کام کروا سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے نا۔ اللہ میں تو اللہ بغیر کسی چیز کے بھی کام کروا سکتا ہے نا، اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ جی
ہاں سبب کا بھی محتاج نہیں، وہ جو ہے بغیر سبب کے بھی کام ہے. اس لیے قرآن کی آیت جو ہے وہ اسی لیے معجزہ قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جس میں چلے ایک واقعہ آگے. بلال حبشی کا آقا وہ ایک دن قبرستان شبیکہ سے گزر رہا تھا. شبیکہ کا قبرستان اب بھی اتفاق سے مکہ میں موجود ہے، جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اب بھی اتفاق سے موجود ہے. جو لوگ حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں عام طور پر وہ بالکل قریب ہی ہے خانہ کعبہ کے، اس لیے وہاں پر حضرت عمار یاسر کی والدہ سمیہ خاتون پہلی شہیدہ ہے جو وہاں پر شہید ہوئی تھی، یعنی ابو جہل کے برچھی مارنے کے نتیجے. تو وہاں پر قبرستان موجود ہے. وہاں سے بلال حبشی کا آقا گزر رہا تھا. ان کا نام ذہن سے ابھی اتر گیا، اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیں. کہ بلال حبشی کا آقا گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بوسیدہ ہڈی ہے، بالکل پرانی ہڈی ہے. کیونکہ قبروں سے جو ہڈیاں کبھی کبھی باہر آ جاتی ہیں، تو تھوڑی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی. اس کو اس نے اٹھایا اور ابا کے دامن میں لے کر کے چلا. وہاں پر اشراف مکہ اور جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان میں سے ایک سردار یہ بھی بلال حبشی کا آقا تھا. 10 یا 11 جو سردار تھے مکہ کے، ان میں ایک سردار یہ بھی تھا. چنانچہ یہ لے کر کے چلا اور مکہ کے سامنے ان سرداران مکہ کی صبح صبح میٹنگ ہوا کرتی تھی. مشرکین مکہ کے سرداروں کی جو میٹنگ ہوا کرتی تھی، اس میٹنگ میں یہ بلال حبشی کا آقا بھی شامل ہوا کرتا، جس میں ابو جہل و ابو سفیان و اس قسم کے لوگ بھی تھے. تو آج یہ صبح صبح جب پہنچا ہے تو وہ ہڈی اٹھا کر کے ان کے درمیان گیا اور کہا آؤ آج میں محمد کو رسوا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کس طرح؟ کہا دیکھو یہ ہڈی ہے. اس نے جو ہے یوں دو ہڈی کو 2 ہتھیلیوں کے درمیان دبایا، یوں کر کے گھمایا. وہ ہڈی بالکل ریت کی طرح ہو گئی، بالکل بوسیدہ ہڈی تھی، بالکل وہ بھوسا بن گیا یعنی. اور کہا کہ یہ ہڈی جو ہے اس سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شکست دوں گا. اور سب سرداروں کو لے کر آتا، اور لانے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ کیا تم اب بھی ادعا کرتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوں گے؟ کہا کہ ہاں میں پہلے بھی ادعا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، اور قیامت تک کرتا رہوں گا کہ لوگ زندہ ہوں گے اور اس کا حساب کتاب ہوگا، قیامت ہوگی. ان کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ قیامت کا سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیسے انسان جب زمین میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا، وہ ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی بالکل، اس کے بعد کیسے انسان زندہ ہو. تو اس نے آ کر کے ایک مرتبہ ہڈی کا چورا کیا، اور چورا کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہڈی، اور خالی ہڈی کو چورا نہیں کیا، بالکل ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا ایحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا جملہ ہے، ایحیی العظام وہی رمیم، کیا ایسی ہڈی کو بھی اللہ زندہ کرے گا جو بالکل بھوسا بن کے اڑ گئی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے اس نے کہا. تو وحی الہی نازل ہوئے جواب میں اس کے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. دیکھیں یہ خود معجزہ ہے. کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جو اللہ کچھ نہ تھا اس میں سے چیز پیدا کر سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی بہرحال بھوسا تو ہے، اس سے پیدا کرنا تو پھر بھی آسان ہے. جو کچھ نہیں تھا اس میں سے پیدا کر دیا. انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ نہ ہونے کے باوجود پیدا کر دیا، تو اس کے لیے ہڈی سے زندہ کرنا جو ہے اس میں کون سی؟ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کے پرزے موجود، اس کو جوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن گاڑی کے پرزوں کے بغیر کسی بھی میکینک کو لے کر آئے اور کہے پرزوں کے بغیر گاڑی بنا دے، تو کیسے بنائے گا وہ؟ گاڑی کے پرزوں کے بغیر گاڑی بنانا ناممکن جیسا ہے. کہتے جب ناممکن کام اللہ کر سکتا ہے
تو یہ تو ممکن ہے کہ اجزا جو آسمان و زمین بکھر گئے اس کو جوڑ کر کے پھر خدا جو ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ قرآن کا ایک معجزہ تھا یعنی۔ خیر، تو بات یہ عرض کر رہے تھے کہ مرکبات اعتباریہ اور اعتبار شارع کی طرف سے بھی ہوا کرتا ہے، اعتبار عرف کی طرف سے بھی ہوا کرتا ہے۔ عرف جیسے بلڈنگ کو مرکبات اعتباریہ کہیں، حقیقی مرکب تو نہیں ہے بھی، حقیقی مرکب تو شربت کو پانی ملا مکس ہو جائے تو حقیقی مرکب، یا مثلا کوئی معجون بنائیں جس میں 11 جز ڈال کے بالکل ایک جیسا بن جائے مثلا، یا مثلا 2 آکسیجن اور ہائیڈروجن ملا کر کے جو ہے وہ پانی بنایا جائے، یہ مرکب ہے مثلا، پانی جو ہے مرکب ہے آکسیجن ہائیڈروجن سے۔ اس لیے بلڈنگ جو ہے وہ اعتباری مرکب ہے عرف کے اعتبار سے، کہ اعتبار عرف نے کیا، اس لیے ہم بھی اس بلڈنگ کو مرکب مانتے ہیں۔ اور اعتبار عرفی، جیسے عرف اعتبار کرتا ہے انسانوں کی مصلحت کے لیے، کہ ٹریفک کا قانون بناتا ہے کہ گاڑی 1 وے جائے گی، 2 وے نہیں جائے گی، دو طرف سے گاڑی نہیں چلے گی، ایک طرف سے گاڑی چلے گی، تو قانون بنایا تھا، ورنہ گاڑی کے ایک طرف جانے کے بعد 2 طرف کے 4 طرف 5 طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قانون حکومت ہے، قانون عقلاء عالم ہے، قانون عرف ہے، کہ جس میں جو ہے کچھ عقلاء عالم بیٹھ کر قانون بناتے کہ ٹریفک میں جو ہے سڑک میں ایک طرف گاڑی جائے گی 2 طرف نہیں جائے گی مثلا، تو یہ عرف کا قانون ہے، عقلاء عالم کا قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اعتبار عرفی کہلائے گا، اعتبار شرعی نہیں ہے، اعتبار عرفی ہے۔ یہ بھی اعتبار بھی بالکل بے وقوفانہ نہیں ہوتا ہے، انسانوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتے کہ ایک طرف ہی گاڑی چلے گی 2 طرف نہیں چلے گی، کیونکہ 2 طرف میں دیکھا کہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ایک طرف ہی روڈ کر دیا ہے۔ تو کبھی اعتبار شارع ہوا کرتا، کبھی اعتبار جو ہے عرف ہوا کرتا، اعتبار انسان ہوا کرتا ہے۔ تو اعتبار سے وہ چیز اعتبار میں اتنی معتبر ہو جایا کرتی ہے کہ سب کو اس اعتبار پر عمل کرنا پڑتا ہے، چاہے شارع کا اعتبار ہو، چاہے عرف عقلاء عالم میں جو اس فیلڈ کے ماہرین بیٹھ کر اعتبار کیا کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، ہر میدان کے اپنے ماہرین، ہر علم کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، اس میں بیٹھ کر ٹریفک کے اپنے جو ہے ماہرین ہیں، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس طرف سے گاڑی جائے گی، اس طرف واپس گاڑی نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں دونوں طرف میں آنے میں خطرہ رہتا ہے، ایکسیڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خود انسانوں کی مصلحت کے لیے یہ قانون وضع کیا، اس قانون کے اوپر اعتبار ہو گیا، اعتبار ہونے کے نتیجے ہر ایک کو اس قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بس اعتبار شارع کی طرح عرف کا بھی ایک اعتبار ہوا کرتا ہے، جس عرف کے اعتبار پر بھی ہمیں قانونی طور پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلا امر آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھا کہ اعتبار کی 2 قسمیں ہیں، نہیں، اعتبار کی بھی 2 قسمیں، اعتبار شارع اور اعتبار عرف، لیکن مرکبات کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرکبات تکوینی حقیقی خارجی اور مرکبات اعتباری شارع یا عرف۔ مرکب حقیقی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، قانون ایک جیسا رہتا ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے پانی میں روح افزا ڈالیں گے تو ہمیشہ جو ہے مکس ہو کر کے شربت بن جائے گا، ایسا نہیں کہ کبھی شربت بنے کبھی شربت نہ بنے، ایسا نہیں ہوتا ہے، تکوینیات میں ہمیشہ ایک جیسا اثر ہوا کرتا، لیکن اعتبار شارع اور اعتبار عرف میں کبھی اس کے خلاف بھی ہوا کرتا،
اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اعتبار ہی اس کی کوئی حقیقت تو ہے ہی نہیں. یعنی شارع نے اعتبار کیا اس لیے ہم عمل کرتے ہیں قانون بنا کر کے، یا عرف نے اعتبار کیا قانون بن گیا اس لیے عمل کرتے، لیکن اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے. جیسے بہت مشہور ہے کہ جب نجف اشرف میں قانون تھا کہ ون وے روڈ تھا، لیکن جب آغا خوئی کی گاڑی نجف اشرف میں چلتی تھی تو وہ ون وے روڈ بند کر دیا جاتا تھا، اور آغا خوئی کی گاڑی ون وے روڈ کی بالکل الٹی چلتی تھی، تو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا. نجف اشرف میں مرجعیت کا اتنا مقام تھا کہ جو ہے پریسیڈنٹ کی طرح، جس طرح پریسیڈنٹ آتے ہیں تو روڈ بند کر دیتے ہیں اور پھر جس طرح چاہے اس طرح گاڑی چلاتے ہیں. تو اعتبار میں مخالفت ہو سکتی ہے لیکن تکوینیات میں مخالفت نہیں ہوتی، واقعیت اور حقیقت میں مختلف. اس طرح شارع مقدس بھی کوئی اعتبار کرے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے اور اس میں قیام و رکوع و سجود ہونا چاہیے، لیکن شارع کسی وقت آ کر کہ نہیں آپ کو نماز تو پڑھنا ہے لیکن اس میں قیام انجام نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قیام انجام نہیں دینا ہے. آپ اگر بیمار ہیں، آپ اگر بوڑھے ہیں، آپ اگر جو ہے تکلیف میں، تو آپ قیام انجام نہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اس شارع کا اعتبار اس طرح ہے، نہیں وہ چاہے تو اس اعتبار میں کمی بیشی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں قانون، اس کے اپنے اختیار میں جیسا چاہے وہ بدل سکتا ہے. اعتباریات میں قانون میں رد و بدل ہوا کرتا ہے، لیکن تکوینیات میں قانون میں رد و بدل نہیں ہوا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ